بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارا گفتگو اس میں اشارہ کے بارے میں چل رہا تھا۔ آج ہم اس میں اشارہ غیر مکانی ذکر کر لیں گے۔ اس میں اشارہ غیر مکانی میں کل 13 الفاظ ہیں۔ ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، تہ، تہی، ذہ، ذہی، یہ ذہ، ذہی، تھانی، تھینی، اولائی بالمد، اولائی بالقصر۔ تو اس میں اشارہ غیر مکانی میں کل 13 الفاظ ہوئے، اور اس میں اشارہ غیر مکانی باعتبار مراتب کے 3 قسم پر ہے: قریب، متوسط اور بعید۔ تو اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے قریب ذا، اس میں اشارہ واحد مذکر متوسط کے لیے ذاک، اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے ذالک۔ اسی طرح اس میں اشارہ تثنیہ مذکر کے لیے ذانی اور ذین، ذانی حالت رفعی میں اور ذین حالت نصبی و جری میں، متوسط کے لیے ذانک اور ذینک، اور بعید کے لیے تثنیہ مذکر ذانک بتشدید النون، ذانک۔ واحد مؤنث کے لیے اس میں اشارہ قریب تا، تی، تہ، تہی، ذہ، ذہی، یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث قریب کے لیے ہے۔ اس میں اشارہ واحد مؤنث متوسط کے لیے تا کا اور تی کا وغیرہ سب الفاظ اس طرح کاف صرف کاف حرف خطابی لگا دے۔ اسی طرح اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے تل کا۔ تثنیہ مؤنث کے لیے اس میں اشارہ قریب تانی اور تینی، تانی حالت رفعی میں اور تینی حالت نصبی و جری میں، یہ قریب کے لیے۔ اور تثنیہ مؤنث حالت متوسط کے لیے تھانی کا یا تینی کا، تھانی کا، تینی کا۔ اور تثنیہ مؤنث بعید کے لیے تھانی کا بتشدید النون اور تینی کا بتشدید النون۔ اولائی بالمد اور بالقصر دونوں یہ مشترک ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اولائی یا اولا یا اولائی قریب کے لیے، اولا کا متوسط کے لیے، اولا لکھا یہ بعید کے لیے۔ اس میں اور الفاظ بھی ہے، شرح المفصل ابن عیش وغیرہ نے سب ذکر کیے ہیں۔ اب یہ اس میں اشارہ میں بطور فائدہ ایک چیز یاد رکھے، اس میں اشارہ کے اندر 2 چیزیں ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مشار الیہ، دوسرا ہے مخاطب۔ مشار الیہ کا اعتبار اس میں اشارہ سے کیا جاتا ہے اور مخاطب کا اعتبار کاف حرف خطاب سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر مشار الیہ واحد ہو تو اس میں اشارہ بھی واحد، اور اگر مشار الیہ تثنیہ ہو تو اس میں اشارہ بھی تثنیہ۔ اسی طرح اگر مشار الیہ جمع ہو تو اس میں اشارہ بھی جمع لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مخاطب واحد ہو تو کاف حرف خطاب واحد، اگر مخاطب تثنیہ ہو تو کاف حرف خطاب تثنیہ، اور اگر مخاطب جمع ہو تو کاف حرف خطاب جمع لایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کاف حرف خطاب کا تعلق، یہ جو کاف حرف خطاب ہے نا، اس کا تعلق مخاطب کے ساتھ ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر اس میں اشارہ واحد مذکر ہو اور مخاطب بھی ایک ہو، جیسے ذاک، تو یہاں اس میں اشارہ بھی واحد مذکر ہے اور مخاطب بھی ایک ہے، تو ذاک۔ اسی طرح اگر یہی اس میں اشارہ واحد مذکر ہو اور مخاطب 2 ہو تو ذاکما، تو اس کا حرف خطاب کا تعلق مخاطب کے ساتھ ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشار الیہ کا تعلق اس میں اشارہ کے ساتھ ہے، اور یہ جو کاف حرف خطاب ہے اس کا تعلق مخاطب کے ساتھ ہے۔ اگر اسی طرح اگر مشار الیہ واحد مذکر ہو اور مخاطب جمع ہو تو ذاکم، اگر مخاطب تثنیہ ہو ذاکما، اگر مخاطب واحد مؤنث ہو ذاکی، ذاکی، تو یہاں دیکھو ذا اس میں اشارہ واحد مذکر ہے، لیکن مخاطب اگر مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے تو ذاکی۔ اگر واحد مذکر اس میں اشارہ ہو اور مخاطب تثنیہ مؤنث ہو ذاکما۔ اسی طرح اگر وہ اس میں اشارہ واحد مذکر ہو اور مخاطب جمع مؤنثات ہو، جیسے ذاکن، تو اس میں اشارہ مشار الیہ کا تعلق اس میں اشارہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور کاف حرف خطاب کا تعلق یہ مخاطب کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔
تو مشار الیہ اور مخاطب کے اعتبار سے اسم اشارہ کے کل 36 صورتیں بنتی ہے۔ اس طرح کے مثلا مشار الیہ کی 6 صورتیں ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، اور کاف حرف خطاب کی بھی 6 صورتیں ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، تو 6 کو 6 میں ضرب دینے سے کل 36 صورتیں بنتی ہے۔ جیسے ذاک، ذاکما، ذاکم، یہ واحد مذکر اور مخاطب واحد مذکر، مخاطب واحد تثنیہ جمع۔ اسی طرح ذاکے، ذاکما، ذاکن، واحد مؤنث اسم اشارہ نہیں ہوا، اسم اشارہ واحد مذکر اور مخاطب واحد تثنیہ جمع مؤنثات۔ تثنیہ مذکر مشار الیہ ہو مثلا ذانک، ذانکما، ذانکم، یہ مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع حرف خطاب۔ ذانک، ذانکما، ذانکن، تثنیہ مذکر اسم اشارہ اور مخاطب جو ہے وہ مؤنثات ہے، تثنیہ یا جمع مؤنثات۔ اسی طرح مشار الیہ جمع مذکر اولاک، اولئک یا اولئکما، اولئکم، اولئک، اولئکما، اولئکن۔ مشار الیہ واحد مؤنث ہو تلک، تلکما، تلکم، تلکے، تلکما، تلکن۔ مشار الیہ تثنیہ مؤنث ہو تانک، تانکما، تانکم، تانکے، تانکما، تانکن، اور مشار الیہ جمع مؤنث ہو وغیرہ اولئک، اولئکما، اولئکم، اولئک، اولئکما، اولئکن۔ انشاءاللہ اس کا نقشہ بھی میں بورڈ پر بناؤں گا۔ تو یہ اسم اشارہ غیر مکانی کے اقسام ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ترکیب اور وجہ بنا وغیرہ ذکر کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔